ان کا نکاح پڑھایا۔ اب مولانا سے پوچھا گیا کہ مہر کتنا رکھیں گے آپ؟ تو ابھی انہوں نے کتنا رکھا وہ مجھے یاد نہیں، نکاح تو میں نے پڑھایا، وہ نکاح کتنا مہر رکھا وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ اب مہر کیوں بتائیں کسی کو آپ کا مہر کیا ہے؟ اگر یاد ہے تب بھی نہیں بتائیں گے، اس لیے یہ راز کا معاملہ ہے، کوئی کسی کا مہر پوچھ نہیں سکتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے تمہارے مہر مقرر ہوتے ہیں، ہمارے تمہارے مہر رکھے جاتے ہیں نکاح کے وقت، تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا نکاح پڑھایا تو کچھ مہر مقرر کیا گیا ہوگا نا؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، اللہ نے حضرت آدم کا مہر مقرر فرمایا۔ جانتے ہو اللہ نے حضرت آدم کا مہر کیا مقرر فرمایا؟ اللہ نے حضرت آدم کا مہر یہ مقرر فرمایا کہ اے آدم تم میرے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دینا، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور توصیف ملت۔ اب کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں ہے، ایک چھوٹا سا پروگرام ہو، چھوٹا سا جلسہ ہو یا کوئی بڑی کانفرنس ہو، لوگ چاہتے یہی ہیں کہ جب تک صبح کی فجر کی اذان کے وقت جلسہ نہیں چلے گا اس وقت تک ہمارا جلسہ کامیاب نہیں ہوا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صبح کی فجر کی اذان تک جلسہ ہوتا رہے۔ بڑے کامیابی کے ساتھ 11 بجے چھوٹا سا پروگرام آپ نے رکھا، 11 بجے آپ پروگرام ختم کرتے، سب لوگ جا کے اپنے اپنے گھروں پر آرام کرتے اور فجر کے لیے پھر تیار ہو جاتے، تو کامیابی یہ تھی۔ اب بتائیے 12:30 اب بجنے والے ہیں، میں تقریر کب کروں گا؟ میں کوئی گوا آدمی نہیں ہوں، میں بولنا جانتا ہوں، میں کوئی 10-15 منٹ تقریر کرنے میں مجھے خود ہی مزہ نہیں آتا تو آپ کو کیا مزہ آئے؟ تو مجھے تقریر کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، مگر اس وقت میں وقت نہیں دوں گا، اس لیے کہ لوگوں کے سر ہلتے میں بھی میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے ہم کتاب پڑھا کرتے تھے، کتاب کے اوراق الٹا کرتے تھے، اب ہم کتاب نہیں پڑھتے ہیں، چہرے پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ تقریر کتنی دیر کرنا ہے۔ تو اب میں سوچنے لگا یا اللہ، حضرت آدم و حوا کا نکاح جنت میں ہو گیا، تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، دنیا میں اتار دیے گئے۔ ایک عرصے کے بعد حضرت آدم کے یہاں ایک بیٹا ایک بیٹی، اللہ کا حکم آ گیا یہ بھائی بہن، ایک عرصے کے بعد ایک بہن ایک بھائی، اللہ کا حکم آ گیا پہلے سال والا بیٹا دوسرے سال والی بیٹی، دوسرے سال والا بیٹا پہلے سال والی بیٹی سے نکاح کر دو۔ ابھی کوئی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جی کون صاحب تقریر کر رہے تھے؟ ماشاءاللہ بڑی تقریر، لوگ اپنی اپنی تقریریں کرتے ہیں، نعتیں سناتے ہیں، شعرا چلے جاتے ہیں، ہم سب کی سنیں ہماری کوئی نہ سنے۔ اب ہم تو سب کی سن رہے بیٹھے، اپنی اپنی سنا کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا آدمی آپ کی تقریر سنتا ہے، آپ جوان ہو کر سننا نہیں چاہتے؟ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب اسی میں حابیل قابیل کا واقعہ، اگر عشق کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ حابیل قابیل کا واقعہ پیش نہ آتا، یہ حابیل قابیل کا واقعہ پیش آ گیا۔ میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ اب آدم کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، آدم کی بیٹیوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، بیٹوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، اور حضرت آدم کے نواسوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، نواسیوں کے بھی اولادیں ہو رہی ہیں، پوتوں کے بھی اولادیں ہو رہی ہیں، پوتیوں کے بھی اولادیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہتا یہ ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ ہوں، میں پہچانا جاؤں، انبیاء کی آمد ہو، جب انبیاء کی آمد ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی۔ اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، پھیل رہی ہے، چمک رہی ہے، پھول رہی ہے، پھل رہی ہے، خوب دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ایک اللہ کے بڑے اولو العزم پیغمبر حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام
جو ہیں وہ یہودیوں کی طرف نبی بن کر تشریف لائے. ان یہودیوں کو انہوں نے راہ راست پر لانے کی بڑی کوشش فرمائی, بڑی سعی فرمائی. یہودیوں نے نہ سدھرنا تھا نہ وہ سدھرے. یہود کے نوجوان لڑکوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. جب حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بوقت شہادت اپنے جسم مبارک پر جو جبہ پہنے ہوئے تھے, جو عبائے مبارک پہنے ہوئے تھے, جو کرتا شریف پہنے ہوئے تھے, حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا تو آپ کے خون سے آپ کا لباس تر بتر ہو گیا. آپ کا لباس, آپ کا جبہ, آپ کا کرتا, آپ کے کپڑے جو ہیں وہ خون میں لت پت ہو گئے. یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا لباس محفوظ کر کے رکھ لیا. اب جب انہوں نے صحائف آسمانی کا مطالعہ کیا, آسمانی کتاب کا مطالعہ کیا, جب آسمانی کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں دیکھا کہ اس میں تحریر تھا کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لباس مبارک سے خون کے دھبے صاف ہو جائیں گے, یہ لباس صاف و شفاف ہو جائے گا. یہ لباس قدرت کاملہ سے, قدرت الہی سے, جب اس لباس سے خون کے دھبے صاف ہو جائیں گے اسی دن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی بعثت ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ کے والد کی پیدائش اسی دن ہوگی جس دن حضرت یحییٰ کا لباس سفید ہو جائے گا, صاف و شفاف ہو جائے گا, خون کے داغ دھبے صاف ہو جائیں گے. اسی دن حضرت عبداللہ یعنی رسول اللہ پیغمبر آخر الزمان, نبی آخر الزمان کے والد کی ولادت ہو جائے گی. یہ آسمانی کتابوں میں, صحائف آسمانی میں یہ حضرت عبداللہ کی ولادت کی نشانی تحریر تھی. اب یہ یہودی لوگ کچھ عرصے کے بعد وہ لباس نکالتے اور اس لباس کو دیکھتے, ارے ابھی تو اس میں خون کے داغ دھبے ہیں, وہ لباس رکھ دیتے. اب انہوں نے ایک مزاج بنا لیا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ لباس نکالتے اور لباس کی زیارت کرتے, لباس کو دیکھتے اور لباس پر خون کے داغ دھبے ہوتے, لباس رکھ دیتے. ایک دن انہوں نے وہ لباس نکالا, دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لباس مبارک سے وہ خون کے داغ دھبے بالکل صاف ہو چکے ہیں, وہ لباس بالکل دودھ کی طرح صاف و شفاف چمک رہا ہے. وہ لوگ سمجھ گئے کہ نبی آخر الزمان کے والد کی ولادت ہو گئی. اب وہ ڈھونڈنے لگے, تلاش کرنے لگے, مگر اللہ کی قدرت کاملہ کہ کسی یہودی کو, نصرانی کو حضرت عبداللہ کی خبر نہ لگ سکی. آپ کی عمر شریف 17 سال کی ہو گئی تو عرب کے نوجوانوں کا یہ محبوب مشغلہ تھا کہ وہ جنگل میں جایا کرتے تھے, شکار کیا کرتے تھے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہادر لوگ ہوتے تھے عرب کے, صرف وہی لوگ جنگل میں شکار کرنے جایا کرتے تھے. ایک دن حضرت عبداللہ اس قدر حسین و جمیل اور خوبصورت رسول اللہ کے نور ان کی پیشانی میں ایسا چمک رہا تھا, ان کی ایسے نورانی پیشانی, ان کا ایسا چہرہ نورانی تھا کہ لوگوں نے پہچان لیا یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے, یہ پیغمبر آخر الزمان, نبی آخر الزمان کا والد ہو سکتا ہے. ان کے چہرے میں نور محمدی چمک رہا ہے, ان کی پیشانی میں نبی آخر الزمان کا نور چمک رہا ہے. لوگوں نے پہچان لیا. ایسے عالم میں آپ جنگل میں شکار کے لیے گئے. جنگل میں پہلے سے وہب کلبی موجود تھے.
جنگل میں جب شکار کے لیے پہنچے تو جنگل میں یہودیوں نے گھات لگا کر حضرت عبداللہ کو گھیر لیا اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ جب قاتلانہ حملہ کیا تو اللہ کی قدرت کاملہ سے غیبی مدد آئی کہ زمین سے اچانک ایک شیر نمودار ہوا، ایک شیر نمودار ہوا زمین سے۔ اس شیر نے یہودیوں کو جھپٹ جھپٹ کر یہودیوں کے اوپر حملہ کیا اور ایک ایک یہودی کو لہو لہان کر کر مار دیا۔ اس طریقے سے نبی آخر الزمان کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ وہب کلبی، وہب جو ہے وہ جنگل میں پہلے سے موجود تھے۔ یہ سارا واقعہ وہ ایک آڑ میں پہاڑ کی کھو میں چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے عبداللہ کے ساتھ یہ ماجرا دیکھا اور شیر کا ظاہر ہونا دیکھا تو عبداللہ سے ان کو بڑی محبت بڑھ گئی، ان کی عقیدت بڑھ گئی۔ جنگل سے جب باہر نکلے، جب مکہ میں پہنچے تو سب سے پہلے عبد المطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہب، اور وہب نے کہا اے عبد المطلب، تم اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے پیغام تو بہت آتے ہیں، رشتے بہت آتے ہیں، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی نہیں کہا گیا تھا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ پہلے ایسا بندی سے پہلے بھی نکاح ہوا کرتے تھے، پہلے بھی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ میں اس فرمان عالی شان سے پہلے کے نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ عبد المطلب کہتے ہیں جو رسول اللہ کے دادا ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتے تو بہت آئے مگر کوئی رشتہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھا رشتہ آ گیا تو میں ضرور اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی اور ان کا نکاح جلد کر دوں گا۔ وہب کہتے ہیں اے عبد المطلب، آپ کو معلوم ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آمنہ کا رشتہ، میری بیٹی آمنہ کا نکاح تمہارے بیٹے عبداللہ سے ہو جائے۔ میں اس رشتے کو بہت پسند کرتا ہوں اور تم تو جانتے ہو کہ میری بیٹی آمنہ جو ہے وہ کتنی پاک اور پارسا نیک دامن ہے، پاک دامن ہے، متقیہ ہے، پرہیزگار ہے، صابرہ ہے اور بہت ہی جو ہے باوفا ہے اور بہت جو ہے وہ سخی ہے، سخاوت سے اس کا ہاتھ کھلا ہوا۔ اور پورا مکہ ہی نہیں بلکہ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ مکہ ہی نہیں بلکہ پورے عرب کی دنیا میں آمنہ جیسی حسین و جمیل خوبصورت عورتوں میں نہیں ہے۔ اور عرب کے نوجوان میری بیٹی آمنہ کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں، اس کے تقوی اور طہارت کی گواہی دیتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو منظور فرمایا اور حضرت آمنہ کی عمر شریف 16 یا 17 سال اور حضرت عبداللہ کی عمر بھی تقریباً 16 سال یا 17 سال کی تھی۔ دونوں ہم عمر تھے کہ رجب کے مہینے میں صبح کے وقت حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے مکہ کی وادیوں میں یا منی کی وادی منی میں یا مکہ سے خانہ کعبہ میں حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں عالم اسلام کو، عالم کو اب یہ
مبارکبادیاں پیش کی گئیں کہ نبی آخر الزمان کے والدین کا نکاح ہو چکا ہے، اب یہیں سے آفتاب نبوت کھلے گا، اب یہیں سے ماہتاب نبوت جلوہ گر ہوگا، اب یہیں سے آفتاب و ماہتاب نبوت طلوع ہونے والا ہے۔ اب مبارکبادیاں دی گئیں کہ عبداللہ اور آمنہ کا نکاح منظور ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں ابھی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کا نعرہ میرے مصطفیٰ نے نہیں دیا ہے، ابھی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نہیں ہوا ہے، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی تو آپ کے والد ماجد کی شادی ہوئی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ماہتاب نبوت جلوہ گر ہوئے، آپ جوان ہوئے، آپ کی شادی کا وقت اب قریب آیا۔ حضرت خدیجہ جو پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، بڑے بڑے عرب کے رئیسوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے رشتے بھیجے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میں نے 2 کو نکاح کے جوڑے پہنائے ہیں اور دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے، اب مجھے نکاح کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، اب میں تیسرا نکاح کبھی نہیں کروں گی۔ گویا رشتے آنے کا دروازہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے خود بند کر دیا اور تمام رشتے بھیجنے والوں کو مایوس کر دیا۔ بستر استراحت پر لیٹی، آنکھ لگی، نیند آئی، گویا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی آج معراج ہو گئی۔ آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ آسمان کا چاند زمین میں اتر آیا ہے اور پھر وہ آسمان کا چاند زمین میں اتر کر میری گود میں آ گیا۔ وہ آسمان کا چاند میری گود میں آ گیا۔ حضرت خدیجہ نے کی آنکھ کھلی، فوراً ہی اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور اپنا خواب بیان کیا۔ کہا چچا آج میں نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند بڑی شان و شوقت سے زمین میں اترا اور پھر میری گود میں آ گیا۔ ورقہ بن نوفل بھی بڑے حیران، اور وہ توریت و زبور اور انجیل کے حافظ تھے اور بہت بڑے اس دور کے عالم دین تھے، توریت کے حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے وہ، اور بہت زبردست عالم تھے۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور آنکھیں بند کر کے کہا خدیجہ مبارک ہو، تیرا خواب بڑا مبارک ہے، میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں، میں جانتا ہوں کہ نبی آخر الزمان اعلان نبوت فرمانے سے پہلے تم نبی آخر الزمان کی زوجیت میں آنے کا تمہیں شرف حاصل ہوگا، تمہارا نکاح نبی آخر الزمان سے ہوگا۔ خدیجہ حیران رہ گئی، یا اللہ عرب کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں، مکہ کے اس غنڈہ راج میں، مکہ کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اور عرب کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ کا نیک برگزیدہ بندہ نبی کون ہو سکتا ہے؟ نبی آخر الزمان کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو عرب کا بہت بگڑا ہوا ماحول ہے، یہاں اللہ کا نیک بندہ کون ہو سکتا ہے جو نبی آخر الزمان ہونے والا ہے؟ ابھی حضرت خدیجہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعارف نہیں ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے کنوارے ہیں میرے مصطفیٰ، اور 40 سال کی 2 بار کی بیوہ ہے حضرت خدیجہ۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ ابھی کوئی تعارف نہیں ہوا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ ابو طالب کے اسرار بسیار پر محمد ابن عبداللہ خدیجۃ الکبریٰ کا سامان تجارت لے کر ملک شام گئے، وہاں سے
بے شمار نفع لے کر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو خدیجہ چونکہ عرب کی سب سے بڑی تاجرہ تھی، سب سے بڑی بزنس مین تھی، تو خدیجہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر قافلے کے آنے کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ آ رہا ہے، اتنا گرد و غبار اڑ رہا ہے گھوڑوں کی اور اونٹوں کی ٹاپوں سے، اتنا گرد و غبار اڑ رہا ہے کہ کسی کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سا چہرہ کس کا چہرہ ہے، مگر ایک چہرہ ہے محمد ابن عبداللہ کا کہ اس گرد و غبار میں بھی صاف و شفاف نظر آ رہا ہے، اور چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا ہے۔ تو خدیجہ کہتی ہیں اپنی خادمہ یا اپنی سہیلی سے، اے نفیسہ، وہ جو چہرہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے اور چمک رہا ہے جس کا چہرہ، وہ چہرہ ہے محمد ابن عبداللہ کا، وہی ہے محمد ابن عبداللہ جس کا مجھے میرے چچا ورقہ بن نوفل نے جو نشانیاں مجھے بتائی ہیں محمد ابن عبداللہ کی، وہ ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ قافلہ جب قریب آیا، سامان تجارت اور سارا نفع جو کچھ بھی سامان تجارت بیچ کر فروخت کر کے حاصل ہوا وہ خدیجہ کو دیا۔ اب محمد ابن عبداللہ روانہ ہونے لگے، جانے لگے، تو بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی نفیسہ آئی۔ نفیسہ خدیجہ کی سہیلی تھی یا خادمہ، وہ آئی اور نفیسہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، کیا تم نکاح کرو گے؟ محمد ابن عبداللہ نے ایک نظر نفیسہ کو دیکھا، کہا بھئی میرے پاس اپنا خود کا مکان نہیں ہے، میں اپنے چچا ابو طالب کیا رہتا ہوں، اور میرے پاس ابھی اتنا نہیں کہ میں شادی کا خرچہ اٹھا سکوں، عذر پیش کرتے کہ میرے پاس ابھی انتظام نہیں ہے نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا انتظام نہیں ہے میرے پاس۔ نفیسہ نے کہا اے محمد ابن عبداللہ، آپ انتظامات کی فکر نہ کریں، سارے انتظامات مکمل ہو جائیں گے، بس آپ اتنا بتائیے کہ آپ کو نکاح کرنا ہے۔ جب بار بار نفیسہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اے نفیسہ، یہ تو بتا کہ نکاح کس کے ساتھ ہوگا؟ نفیسہ نے کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اور ساتھ ہی جلدی سے کہہ دیا کہ خدیجہ نے مجھے خود رشتہ لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ کا نام سنا تو فرمانے لگے اے نفیسہ، شریف لوگوں کے رشتے اس طرح سے چلتے پھرتے راستوں میں طے نہیں کرائے جاتے ہیں۔ اگر تمہیں رشتہ پیش کرنا ہے تو جاؤ میرے گھر پر جاؤ، میرے سرپرست میرے چچا ابو طالب میرے گھر پر موجود ہیں، جا کے ان سے بات کرو۔ اگر میرے چچا ابو طالب اس رشتے سے راضی ہیں تو میں بھی راضی برضا ہوں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اب تقریر تو میں انشاءاللہ اب کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں دیا تقریر، اور یہ واقعہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ وہ تھوڑی دیر میں مکمل ہو جائے گا، اس لیے اس واقعے کی یہ رسول اللہ کی شادی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہے، یہ مالک جنت کی شادی ہے، یہ مالک دو جہاں کی شادی ہے، یہ مالک ہفتہ آسماں کی شادی ہے، یہ نبی کونین کی شادی ہے، یہ نبی آخر الزمان کی شادی ہے، یہ ابو طالب کے بھتیجے کی شادی ہے، یہ عبد المطلب کے پوتے کی شادی ہے۔ یہ شادی کوئی ایسے ویسے بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ جی جی بے شک۔ بہرحال وہ شادی ہو گئی، حضرت آمنہ کے ساتھ 40 سال کی بیوہ ہے خدیجہ،
اور 25 سال کے کنوارے ہیں میرے مصطفیٰ. ہندوستان کا سماج اور عرب کا سماج بیوہ کو منحوس سمجھتا ہے، اور ہندوستان کا سماج تو بیوہ کو اتنا منحوس سمجھتا ہے کہ بیوہ کو پتی کی چتا پر جلا کر ستی بنا کر اس کا بھی قصہ تمام کر دیا جاتا تھا. میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ انہوں نے جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو یہ پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے. جب حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح کیا ہے تو دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ بیوہ کو عزت اور وقار کے ساتھ رہنے کا سماج میں اور معاشرے میں اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دوسری خواتین کو حق ہے. بے شک حق ہے. بیوہ کو بھی رہنے کا سماج میں حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت کے 1 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 1 سال کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی. آپ جوان ہوئی. آپ جو ہیں آپ نے ساری زندگی اسلام کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے انت تک صحیح کوشش فرمائی. اب حضرت سیدہ فاطمہ کا بھی رشتے آنے لگے، ان کی شادی کے لیے بھی پیغامات آنے لگے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ معلمہ حضرت فاطمہ کے لیے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ آیا. آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی الہی کا انتظار ہے. حضرت فاطمہ کے رشتے کے لیے مجھے وحی الہی کا انتظار ہے. وحی الہی میں جس کے لیے اشارہ ہوگا اسی پر عمل ہوگا. پھر حضرت فاروق اعظم کا رشتہ آیا، پیغام آیا. رسول اللہ نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے وحی کا انتظار ہے، حکم الہی کا انتظار ہے، جس کے لیے اشارہ ہوگا اسی پر عمل ہوگا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے سنا، فوراً ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو تلاش کرنے لگے، ڈھونڈنے لگے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم حضرت صدیق کا نام لیتے ہیں، فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں، صحابہ کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر جب حضرت علی کا ہم نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا مولا علی مشکل کشا مردوں میں اس دور میں اتنے حسین و جمیل اور خوبصورت ہے کہ اس دور میں مردوں میں حضرت علی سے زیادہ خوبصورت کوئی مرد نہیں تھا. یہودی اور نصرانی، مجوسی، خارجی حضرت علی کی خوبصورتی سے اس قدر حسد کرتے تھے، اتنا جلتے تھے کہ یہ اتنے خوبصورت کیوں ہیں جبکہ گورے ہم ہیں، اچھے ہم ہیں، مگر خوبصورتی ان کے پاس ہے. تو وہ حضرت علی کی شان میں کچھ گستاخیاں کیا کرتے تھے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم علی کا نام لیتے ہیں تو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہتے ہیں. اس میں یہودیوں کا بھی جواب موجود ہے، مجوسیوں کا بھی جواب موجود ہے، نصرانیوں کا بھی جواب موجود ہے، اور خارجیوں کا بھی جواب موجود ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم علی کو تلاش کروائیں. علی ایک صحابی کے باغ میں اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تھے. جب یہ دونوں وہاں پہنچے کہ دیکھا کہ علی اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہے تو کہا حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے، اے علی
رسول اللہ کی بیٹی کے لیے بہت سے رشتے آئے مگر رسول اللہ نے کسی کو ہاں نہیں کہا ہے. میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے ہے, تم جاؤ اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر رسول اللہ کی بیٹی کا رشتہ تم پیش کرو, رسول اللہ کی بیٹی کی شادی ہو جائے, اور جس کے حق میں جس کی قسمت میں یہ نعمت ہے وہ جلدی سے اس کا نکاح ہو کر وہ اسے گھر پہنچ جائے. ہم یہ چاہتے ہیں. علی نے کہا اے صدیق اکبر, فاروق اعظم, میں اس لائق کہاں ہوں. اتنا سنا کہ علی رونے لگے. علی کی آنکھوں سے موسلادھار اشکوں کی برسات ہونے لگی اور کہنے لگے میں تو خود دوسرے کے گھر میں رہتا ہوں, میرے پاس تو اپنا خود کا ذاتی مکان بھی نہیں ہے اور میرے پاس کوئی مال بھی نہیں کہ میں شادی کا خرچہ اٹھا سکوں, مگر اے فاروق اعظم جو بات تم کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ تم نے میرا دل دیکھ لیا ہے, اور میرا دل دیکھ کر میری دلی بات کہہ رہے ہو, میرا قلب دیکھ کر میری قلبی بات تم نے کہتی ہے. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم نے اصرار کیا. حضرت علی جلدی سے گئے, ام سلمہ کے مکان پر گئے, ام سلمہ کے مکان پر دستک دی, کھٹکا کیا. حضرت ام المومنین ام سلمہ کے دروازے پر دستک دی. رسول اللہ فرماتے ہیں اے سلمہ, ام سلمہ جلدی سے جاؤ دروازہ کھولو. دروازے پر آنے والا اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ دروازے پر کون آیا؟ کہا میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی دروازے پر آیا ہے اور میری بیٹی فاطمہ کے لیے پیغام لے کر آیا ہے, میری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہے. آج رسول اللہ کس قدر خوش ہیں کہ فرماتے میری بیٹی کا رشتہ لے کر آیا. حالانکہ پہلے کئی رشتے آئے, منع کر دیا, انکار فرما دیا, فرمایا مجھے وحی الہی کا انتظار ہے. اب میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت ام المومنین ام سلمہ نے خوشی سے دروازہ کھولا. علی اندر آئے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, ادب سے سلام عرض کیا اور سلام عرض کر کے زمین میں بیٹھ گئے اور حسرت و یاس بھری نگاہ سے زمین کو تکنے لگے, دیکھنے لگے. آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے علی کیسے آنا ہوا, اے علی کیسے آئے. خوش ہو کر رسول اللہ نے پوچھا اے علی کیسے آنا ہوا. علی خاموش ہے, سر نیچے ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں علی بولو کیسے آئے. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک تمنا لے کر آیا ہوں, ایک آرزو لے کر آیا ہوں, ایک خواہش لے کر آیا ہوں, مگر میری ہمت نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں اپنی تمنا آرزو خواہش ظاہر کر سکوں. اپنے حالات دیکھ کر میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں, مگر میری ایک آرزو ہے. رسول اللہ نے فرمایا اے علی اگر تم نہیں بتا پا رہے ہو, تمہارے اندر اگر ہمت نہیں ہے تو لو میں ہی تمہاری آرزو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا آرزو لے کر آئے ہو. ابھی تم دروازے ہی پر تھے کہ جبریل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے علی کا رشتہ فاطمہ سے آسمان میں منظور فرما لیا ہے. آپ جسمانی طور پر زمین میں یہ رشتہ منظور فرما لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. آسمانوں میں تو رشتہ منظور ہو چکا ہے, اب آپ جسمانی طور سے زمین میں اس رشتے کو منظور کر لیجئے. تو پھر فرماتے میرے مصطفیٰ کہ ابھی جبریل امین مجھے یہ خبر دے کر گئے کہ اللہ نے علی اور فاطمہ کا رشتہ منظور فرما دیا ہے. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں جبریل سے میں نے پوچھا کہ حضرت میری بیٹی فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا آسمانوں میں.
تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے بتایا کہ خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا گیا تھا. خطبہ نکاح پڑھنے کے لیے حضرت آدم تشریف لائے تھے اور حضرت فاطمہ کے نکاح کی محفل میں 40,000 ملائکہ کو جمع کیا گیا تھا اور راحل نامی فرشتے نے حضرت فاطمہ کا ایجاب و قبول کرایا. اور پھر فرمایا اے علی ابھی مجھے جبریل کہہ کر گئے اور مجھے جبریل امین نے عرض کیا کہ محفل نکاح کے اختتام پر جو آسمانوں میں جو میوجات تقسیم ہوئے ہیں جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ ان میوجات میں سے میں کچھ میوے لے کر آیا ہوں. اور پھر میرے مصطفیٰ نے مٹھی کھول کر بتایا کہ جبریل امین مجھے یہ چھوارے اور لونگ دے کر گئے. یہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے بعد یہ چھوارے اور لونگ میوجات میں تقسیم کیے گئے آسمانوں میں. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی جاؤ 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 جلدی جاؤ انتظام کرو. حضرت علی انتظام میں لگ گئے. میں آپ سے نہ چاہتا ہوں پھر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی جاؤ ابو بکر و عمر کو بلاؤ طلحہ و زبیر کو بلاؤ فلاں صحابہ کو بلاؤ. سب جمع ہوئے. جب جمع ہو گئے سب تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی تمہارے پاس مہر کا کچھ انتظام ہے؟ علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس مہر کا تو کوئی انتظام نہیں ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میری زرہ ہے نا زرہ وہ زرہ لے جا کر تم فروخت کر دو اس سے جو رقم حاصل ہوگی اس سے مہر کا انتظام ہو جائے. وہ زرہ رسول لے کر علی چلے. اب سوچ رہے کہ میں زرہ رسول کس کو فروخت کروں کس کے ہاتھ بیچوں تو ذہن میں آیا کہ عثمان غنی کے گھر چلو. حضرت عثمان غنی کے گھر چلے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اے علی یہ زرہ رسول تم کیوں بیچ رہے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس زرہ کو بیچ کر مہر کا انتظام کر دو. تو عثمان غنی نے سوال کیا اچھا علی یہ بتاؤ کہ یہ زرہ تم کتنے میں فروخت کرو گے یہ زرہ تم کتنے میں ہدیہ کرو گے؟ تو علی کہتے ہیں جتنے میں آپ چاہیں جیسا آپ مناسب سمجھے. تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے اس زرہ کی قیمت 400 دینار مقرر کی اور 400 دینار حضرت علی کو دیے اور پھر کہا اے علی رسول اللہ کی زرہ کو ہدیہ کرنے کے لیے تم نے میرا انتخاب کیا اس خوشی میں میں تمہیں 400 درہم اور دے رہا ہوں. یہ عقیدت تھی حضرت عثمان غنی کو رسول اللہ سے اور اہل بیت نبوت سے. اور پھر فرماتے ہیں اے علی چونکہ تمہاری شادی رسول اللہ کی بیٹی سے ہونی ہے اس لیے میں تمہیں شادی کا کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دوں گا اور آج میں تمہیں شادی کی خوشی میں یہ رسول اللہ کی زرہ تحفے میں دے رہا ہوں. یہ بھی لے جاؤ. یہ محبت تھی حضرت عثمان غنی کو حضرت اہل بیت نبوت سے. میں آپ کو کیا کروں وہ اب نکاح کی محفل کا انتظام ہوا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سب محفل سج گئی. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی اپنے نکاح کا خطبہ تم خود پڑھو. کیا مقام ہے حضرت علی کا. فرماتے ہیں کہ اپنے نکاح کا خطبہ تم خود پڑھو. آج تک
کوئی دولہا اپنے نکاح کا خطبہ خود نہیں پڑھتا ہے، چاہے مفتی ہو، محدث ہو، مقرر ہو، مناظر ہو، چاہے جتنا بڑا عالم ہو، اس وقت وہ بیٹھتا ہے، خطبہ نہیں پڑھتا ہے، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی تم اپنا خطبہ نکاح پڑھو۔ یہ تاریخ میں پہلا نکاح ہے کہ دولہا اپنا خطبہ نکاح خود پڑھ رہا ہے۔ اب جب نکاح ہوا صلی